آج میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر افسانہ شارٹ سٹوری لایا ہوں جس کا نام ہے جواریوں کا علامہ اقبال۔ میں نے پاکستان کے ہر شہر میں مجذوب، ملنگ اور شدائی دیکھے ہیں، لیکن ان کا جو تنوع ملتان میں ہے وہ شاید ہی کہیں اور ہو۔ اب سے کوئی 15-20 سال قبل حرم گیٹ کی شرقی سمت پر ایک ملنگ کھڑا ہوتا تھا جو اچانک نیفے سے چاقو نکالتا اور پاس سے گزرتے آدمی کی گردن پر رکھ کر نعرہ لگاتا، دے جا سخیا مولا کے نام پہ۔ گردن پر چاقو رکھا ہو تو کس کافر کی مجال کہ سائیں کے سامنے چوں بھی کر جائے۔ نشتر روڈ پر ایک نسبتاً کم جلالی مجذوب بار بار ایک ہی جملے کی گردان کیا جاتا، بھجا ویندے او مویا بھجا ویندے۔ ہم نے کئی بار اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، لیکن بھاگتا تو دور، کوئی چلتا ہوا بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بس اسی کے دماغ میں بھاگ رہا تھا۔ ہماری محدود بصیرت اسے دیکھنے کی اہل نہ تھی۔ لگ بھگ انہی دنوں عزیز ہوٹل چوک پر ایک ننگ دھڑنگ بابے کی حکمرانی تھی جو خود کو علامہ اقبال کہتا تھا، حالانکہ اس کا حلیہ موہن داس کرم چند گاندھی سے مشابہ تھا۔ وہ ناک میں سگریٹ کا فلٹر گھسا کر ایک زوردار کش لیتا اور منہ سے دھواں نکالتا تو یوں لگتا جیسے کوئی مال گاڑی چلی آ رہی ہو۔ لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں پھیلا رکھی تھیں۔ بیشتر افراد اسے ایک پہنچا ہوا بزرگ خیال کرتے، لیکن اسے بھارتی جاسوس سمجھنے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک ماننا تھا کہ وہ کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے جسے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنے کے مشن پر بھیجا گیا ہے۔ خود میرے اپنے ایک دوست فیاض زخمی نے پورے وثوق سے بتایا کہ وہ ننگ دھڑنگ بابا اصل میں کچھا دھاری ناگ ہے جو محلہ چوچک زئی میں مدفون ایک 5000 سالہ قدیم مورتی کی حفاظت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال یہ ساری باتیں سنتا اور مسکرا دیتا۔ بظاہر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی، وہ تو بس ایک بھری ہوئی سگریٹ، دال کی پلیٹ اور 2 چپاتیوں کا طلبگار تھا جو اسے بغیر کسی مشقت کے مل جایا کرتی۔ کہ بھٹی ٹی سٹال کا مالک منور دکھی اس کا پرانا عقیدت گزار تھا۔ شہر کے بیشتر جواری بھی اسے اپنا پیر و مرشد مانتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر حرف کے پیچھے ایک لکی ہنسا چھپا ہوا ہے۔ دن کا کوئی بھی پہر ہو، اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹا لگا رہتا۔ آکڑا، ٹنڈولا اور پنگھوڑا کے نامور کھلاڑی اس کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ وہ نہ انہیں روکتا، نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کرتا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی اور بیزاری آ جاتی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جسے ماں کی گالی دے دے اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ کئی لوگوں نے اس سے گالیوں کی بھیک مانگی، لیکن وہ صرف انہی لوگوں کو گالی دے پاتا جو خود کو اس کی جون میں لے آتے۔ انہی دنوں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا سیلاب آیا تو شہر کا ہر رپورٹر کیمرہ مین فلاں فلاں کو لے کر اس کے تعاقب میں نکل پڑا۔ وہ ننگ دھڑنگ آدمی جو کسی بڑے سے بڑے جوہادری کی آنکھ سے نہیں شرمایا تھا، کیمرے کی آنکھ سے چھپ کر بھاگا تو ایک ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس کو کچلنے والے ٹرک پر سیالکوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ جب تک اس کے عقیدت گزاروں کا لشکر اور اس کی زندگی پر پیکج بنانے کے خواہاں رپورٹر جائے وقوع پر پہنچے، ٹرک غائب ہو چکا تھا۔ تاہم ایک کریانہ سٹور کا مالک اس کا نمبر نوٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ علامہ اقبال کی نماز جنازہ میں تو کم ہی لوگ شریک ہوئے، لیکن اس ٹرک کے ہندسوں پر جوا کھیلنے والوں کی تعداد بتیری تھی۔ شکریہ۔